تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، بر آئیں میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، بر آئیں میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، کیوں دل سے میں فدا نہ کروں، جان یا رسول، کیوں دل سے میں فدا نہ کروں، جان یا رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، دنیا کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، شیری بھائی شیر دیکھیں، اس شوق میں کہ آپ کے دامن سے جا ملے، اس شوق میں کہ آپ کے دامن سے جا ملے، میں چاک کر رہا ہوں گریبان یا رسول، میں چاک کر رہا ہوں گریبان یا رسول، اور کشتا ہو روح پاک کا نکلوں میں قبر
جو نکلوں میں قبر سے جاری میری زبان پہ ہو قرآن یا رسول، جاری میری زبان پہ ہو قرآن یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، برآئیں میرے دل کے بھی ارمان یا رسول۔ سبحان اللہ۔ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، اور بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، روبرو کہ میں ان کو ہی سنایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، گھاس ہی ہوتا مدینے کی گلی کوچوں کی، گھاس ہی ہوتا مدینے کے گلی کوچوں کی، اور سرکار
کے ناقے کو کھلایا جاتا اور سرکار کے ناقے کو کھلایا جاتا باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا بس میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی طیبہ سے دل کی ڈور ملی تھی ابھی ابھی معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا بابا ہے حسن کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسن کا نانا ہے سیدہ کا وہ بابا ہے حسن کا نانا ہے سبحان ماشاء اللہ جزاک اللہ آپ کو بھی سبحان اللہ آپ کو بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں السلام علیکم مفتی حنیف قریشی صاحب وعلیکم السلام جناب ابو انشاء قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام علامہ شبیر حسن مصری صاحب السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی وصول صاحب تشریف لانے والے چھیبا بھائی السلام علیکم کاز کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک سوال انسٹاگرام پہ لوگ بھیج رہے ہیں آئے امام لیاقت اس پر یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں وہ قبول ہو رہی ہے ہر مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہر مسلمان کو عبادت اس یقین سے کرنی چاہیے کہ میری عبادت کو اللہ رب العزت قبول فرما رہے ہیں لیکن اس کے لیے کہ کیا میری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے بہت ساری دفعہ کچھ علامات ہوتی ہیں تو علامات میں یہ کہ جس وقت آپ کا عبادت کے اندر ذوق لگ جائے آپ کی عبادت کے اندر جس کو کہتے ہیں کہ آپ کے قلب کے اندر رکت کی کیفیت محسوس ہو تو آپ یوں سمجھیں کہ گویا آپ کی عبادت قبول ہو چکی ہے باقی
اللہ رب العزت ہے وہ چاہیں تو عبادات کو قبول فرمائیں اور چاہیں تو چھوٹی سی بات پر وہ رد فرما دیں، کیونکہ وہ صمد اور بے نیاز ہے، انسان عاجز حقیر کمزور ہے۔ ٹھیک ہے میسوی صاحب، شادی کے بعد الگ رہنا چاہیے تو رہ سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ والد صاحب کا رویہ بیوی کے ساتھ صحیح نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جملہ عرض کرتے ہوئے، انسان جب عبادات انجام دیتا ہے تو قرآن مجید کی آیت کے مطابق ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، ہر انسان اپنے نفس پر نظر رکھتا ہے اگرچہ کہ بہانے بازی کرتا ہے۔ جب وہ عبادت کرتا ہے، عبادت صرف نماز اور روزے کا ہی نام نہیں، انسانیت کی خدمت بھی عبادت ہے، والدین کا احترام بھی عبادت ہے۔ جب وہ عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی واہ واہ، شاباش، سیلفی، تعریف کی توقع نہیں کرتا تو وہ جان لے کہ اس کی عبادت قبول ہو گئی۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اس نے ذرا بھی توقع کی کہ ارے میری مجلس آج جتنی اچھی ہو کہ میں اپنی بات کر لوں، کسی نے واہ واہ نہیں کی، کیا مطلب ہے؟ واہ واہ کے لیے مجلس پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پیغام نہیں دے رہا تھا۔ اور سوال میرے ذہن سے نکل یہ کہ شادی کے بعد اگر الگ رہنا چاہے اور وائف کے ساتھ والد صاحب کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، شادی کے بعد والد سے الگ ہونے کی بات ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کہا جائے کہ اخلاقاً یہ بات اچھی نہیں ہے، لیکن اگر شادی کے بعد وائف سے الگ رہنے کی بات ہو رہی ہے کہ شوہر جو ہے وہ والد صاحب کے ساتھ رہے اور بیوی کے پاس آتا جاتا رہے، تو بیوی کے اگر حقوق ضائع نہیں ہوتے جو شریعت نے بیان کیے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آئندہ نسلیں، بچے آنے والے ہیں، بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، پورے خاندان کو آگے ڈیولپ کرنا ہے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ کوئی راستہ نکالا جائے کہ سب مل کر آگے بڑھیں۔ اور ہم نے تو تجربے میں یہ دیکھا ہے کہ جہاں دادا دادی یا نانا نانی کا سایہ ہوتا ہے وہاں پر بچوں پر بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بچوں کو بڑے پیار سے کیا جاتا ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے تربیت اولاد کا، عرض کرتا چلوں، اس دفعہ موقع نہیں ملا ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ تو جوانی کے اس میں ہوتے ہیں تو وہ اپنی جوانی کے مزے لوٹیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بچوں کی تربیت دادا دادی یا نانا نانی کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ انہوں نے وہ سارے زمانے گزار لیے ہوتے ہیں۔ وہ غصہ، ہمیں ہمارے نانا نے پالا، وہ غصہ، وہ تھپڑ، وہ ناراضگیاں، وہ جوانی کی وجہ سے آفس سے والد صاحب آئیں، بچے نے کچھ کیا، ایک تھپڑ لگا دی، یہ بچے کی تربیت میں زہر ہے۔ یعنی تاریخ میں یہ واقعہ لکھا جاتا ہے کہ معصومین علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے، ایک چھوٹے بچے کو پیدا ہوا تھا، اس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا گیا کہ متبرک ہو جائے، حضور کی گود میں جائے۔ تو اس بچے نے کچھ وہ کر لیے، ظاہر اس زمانے میں پیمپرز وغیرہ ہوتے نہیں تھے، تو اس کا باپ چیخا، یہ کیا کر دیا؟ یہ جملہ لکھا ہوا حضور اکرم نے، ساکت، چپ ہو جاؤ۔ جب بچہ پھالے گا اس نے کہا اس کی نجاست تو ابھی میں پانی سے جا کے دھو لوں گا، جو تم نے اس پہ چیخا ہے اس کے اثر کو تم کون سے پانی سے دھو گے؟ تربیت میں بچوں پر چیخنا، بچوں کو مار دھاڑ کرنا، یہ منفی اثر، شارٹ ٹائم میں آپ اس کو خاموش کرا لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر کینہ، عقدہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور منفی اثر آتے ہیں۔ اس لیے بہت بہتر ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے دادا دادی یا نانا نانی جو دنیا دیکھ چکے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں دیا۔ پھر یہ قاری صاحب، پھر یہ بچے کو نماز پڑھنے کے لیے مارنے تک کا حکم ہے، یہ کیوں ہے؟ میرا خیال ہے میسوی صاحب کی مراد دنیاوی معاملات میں، ایسے میں نے کہا بتا دینا، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں کو نہ مارا جائے، کیونکہ بڑی اچھی بات میسوی صاحب نے کی، وہ بھی موجود ہے۔ جی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز سکھاؤ، حالانکہ فرض اس وقت بھی اس پر نہیں ہوتی ہے، صرف تربیت دینے کے لیے اسے سکھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی وہ نماز کی طرف نہ آئے تو پھر فرمایا مار کے پڑھاؤ، یعنی پھر ڈانٹ ڈپٹ جو ہے اس کو اتنی اس کی عمر اور ایج کے حساب سے اس کو تھوڑی بہت سزا دینی معاملات میں فرائض، کیونکہ یہ ایسی ایج ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر وہ یہاں سے نکل جائے گا نا تو پھر جب بڑا ہوگا تو وہ ایسی عمر میں اگر باپ اسے کہے گا نا اور پھر اس کو ڈانٹنے لگے گا تو باپ کا ہاتھ بھی پکڑ لے گا، جوان بچہ بوڑھے باپ کا ہاتھ بھی پکڑ لیتا ہے، تو چھوٹی عمر میں اس کو یہ تربیت دے گا۔ میں ڈاکٹر صاحب میں ایک جدے میں ایک دعوت کے اندر شریک تھا، وہاں بالکل جیسے میسمی صاحب فرما رہے ہیں کہ بچوں کو کچھ نہ کہو،
وہ میرا خیال ہے ان کی بات کا انہوں نے زیادہ اثر لیا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں بچوں کو کہا ہوا تھا بالکل۔ اب ہم صوفوں پہ بیٹھے ہیں، وہ دسترخوان لگا رہے ہیں، اب باپ آتا ہے کچھ چیزیں ٹرے میں لا کے اور رکھ کے چلا جاتا ہے، پھر دوسری چیزیں لینے، اب بچے جو ان کے پھر رہے ہیں نا، ایک بچے نے وہ کوک رکھی ہوئی تھی، جو کین نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے، وہ اس کو کھولا اور جو کسٹرڈ کا ڈونگا رکھا ہوا تھا سجا کے انہوں نے اوپر کھجوریں بنائی ہوئی، کیا بنایا ہوا، اس کے اندر کوک ڈال دی۔ اور آپ کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ میں نے کھانے والی؟ اچھا سنے نا، اچھا، اور اس کے بعد جو دوسرا بچہ، دو بھائی تھے پھر رہے تھے، دوسرا بچہ آیا، اس نے چمچ اٹھایا، وہ کوک اور کسٹرڈ کو اس نے مکس کر دیا۔ اب میں نے پھر اس کے جب والد آئے تو میں نے ان سے کہا کہ بچوں کو اتنا لاڈلا نہیں بنانا چاہیے، ہمارا کسٹرڈ ہی خراب کر دیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ اور ہے، میں اور لے، تو وہ لے گئے اور دوسرا لے کر آ گئے، جیسے فریج میں انہوں نے ڈبل بنا کے رکھ۔ لیکن تربیت کا مقصد یہ ہے صحیح بات کہ غلطی پر عین موقع پر بچے کو پیار سے مگر سمجھا دیں، لیکن سمجھا دینا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب آپ بتائیے گا۔ میں عرض کر دوں 100% ان کی بات خوبصورت حسین ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ تربیت نہ کریں، میری الفاظ تو یہ نہیں، تربیت ڈانٹ ڈپٹ ہنگامہ نہ کریں۔ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے تربیت کا اصول ہے الولد سید 7 سنین غلام 7 سنین وزیر 7 سنین، پہلے 7 سال وہ اس کو سید کی طرح پالو، احترام، عزت۔ دیکھیں بچے اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں اس کو فوراً آپ نہ ٹوکیں، سائڈ پہ لے جائیں، لوگوں کے سامنے اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، سائڈ پہ لے جائیں، بعد میں کہیں دیکھیں یہ جو آپ نے کام کیا آپ کا کام غلط تھا۔ مجھے بتائیے بچے کپڑے پہننا کس کو دیکھ کے سیکھتے ہیں؟ والدین۔ بچے کھانا کھانا کس کو دیکھ کے سیکھتے والدین۔ ہیں؟ بچے بولنا کس سے دیکھ کے سیکھتے ہیں؟ والدین۔ تو اگر ماں باپ اول وقت نماز پڑھیں گے، اول وقت تمام چیزوں کو انجام دیں گے، تو بچے جیسے کپڑے پہن رہے ہیں، کھانا کھانا سیکھ رہے ہیں، دوسرے آداب سیکھ رہے ہیں، نماز میں بھی اسی طرح سے آئیں گے۔ اور جتنی لذت، دیکھیں بچہ صرف اور صرف کاپی کرتا ہے ماں باپ بیسیکلی، پھر استاد اور معلمہ تو وہ الگ بات ہو جائے گی۔ اگر والدین دین کے معاملات میں غلط الفاظ استعمال نہ کریں اور نماز کو لذت سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، ایک عبادت کے کیفیت سے پڑھیں، بچہ اس سے زیادہ بہتر نماز پڑھے۔ جواب دریا غزل، کس کا جواب؟ ایسے بولیں، اپنی طرف سے بولیں، آپ جواب دیں گے؟ اسی بات کا دیں گے کیا؟ نہیں، میسمی صاحب نے خوبصورت بات، بس ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بس ٹھیک۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ لڑکی کی شادی ہو گئی اور ساس گھر میں فساد کروا رہی تو اب بہو کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتے مشکل میں ڈال دیا میں نے، میرے خیال یہ مشکل تھوڑی ادھر دے دیتے ہیں، آپ کی طرف آ جاتے ہیں یا آپ حل کر لیں گے؟ ٹھیک۔ ساس گھر میں فساد کر رہی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ بہو بھی آ کر گھر میں کہیں ساس کو اپنا حریف تو نہیں سمجھ رہی، کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی جی کہ وہ آ کر ساس کو اپنا حریف تو نہیں سمجھ رہی۔ اب تو اگر یہی بات ہم دوسرے لفظوں میں لے لیں کہ ماں گھر میں فساد کر رہی ہے تو ماں تو کبھی بھی نہیں کرتی، بہرحال وہ اس کی ساس ہے لیکن اپنے بیٹے کی تو ماں ہی ہے۔ اور جب رشتہ ہو گیا، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، جب نکاح ہو گیا، نکاح ہوتے ہی وہ زندگی بھر کے لیے اس کی ماں ہے، بہو کی وہ محرم ہو گئی، سسر محرم ہو گیا ہمیشہ کے لیے، چاہے بیٹا اسے چھوڑ ہی دے، فرض کریں ہو سکتا ہے کہ نبھے نہ ہو چھوڑ دے، لیکن وہ رشتہ تو ہمیشہ قیامت تک کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اگر طلاق ہو گئی تب بھی رہے گا، تب بھی رہے گا، وہ اس کی محرم رہے گی۔ دیکھیے نا بڑی بات، تو اچھی بات اب بات یہ ہے کہ ساس فساد کر رہی ہو یا ماں فساد کر رہی ہو، طریقہ کار ایک ہی ہے اس سے بچنے کا۔ سب سے پہلا طریقہ کار تو یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اور دعائیں تو بیکار ہو گئی یہاں پر، نہیں بیکار نہیں نہیں ان کے لیے بیکار ہو گئی، نہیں بیکار ان کے لیے بھی نہیں ہوگی، ان کے لیے بھی نہیں ہوں گی۔ اور ایک آیت بھی ہے سورہ روم کی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، محبت اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتے ہیں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کے دل میں ڈالی تھی محبت، اس نے تربیت کی اور اسی ماں کو، انہی کی ماں کو لوٹایا اور اس پر دودھ پلانے پر وظیفہ بھی جاری کیا۔
تو جب کھانا پکائیں اس وقت اس آیت کو اپنے ورد زبان رکھیں. کچن میں تو جان نہیں دیتی ساس چلیں ویسے ہی پڑھتی رہے. ہے. آپ جب کچن میں ہوتے ہیں ورد کریں اسی آیت کا. میری ساس کا کیا مسئلہ ہے؟ ساس کے دل میں محبت ہوگی. کسی کے بھی دل میں. ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بتائیے, کل کا آپ نے جواب دے دیا. ابھی وہ سوال تو میں جواب دے دیا ہوں. نہیں پورا. اچھا پورا رہ گیا, بتائیں. ادھورا ہے. تو یہ کریں اور دعا بھی کریں اور ان کے ہر حربے کا حسن سلوک کے ساتھ جواب دیں. ان کے ہر کام کا مفتی صاحب آپ وہ باتیں بیان کر رہے ہیں جو قسم سے کوئی نہیں کرے رہے. وہ بتائے جو کریں. کوئی 10 پنا اٹھائے مارے بیل میں, یہ کچھ ایسے ہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اتنا جو آپ پیار سکھا رہے ہیں, یہ اگر ہونے لگے تو یہ ساس بہو کی جھگڑی نہ ختم ہو. دوسرا راستہ پھر دوسری بات یہ تو میں بہو کو جواب دے رہا ہوں. ہاں بہو ایسی ہوگی جی. بہو کا تو نام ہی تو بہو. نہیں, اب پھر بہو کے شوہر کو کہا جائے کہ بھائی تم اپنی بیوی کے لیے جو ہے وہ سکنا الگ دو, اس کے لیے رہائش کی ایسی جگہ ہو جہاں اس کے لیے کچن بھی الگ ہو. ہاں کچن الگ ہو, کچن کامن واش روم چل جائے گا سارا جہاں کامن واش روم تو چلے گا ظاہر ہے, لیکن کچن جو ہے کچن الگ دو. ٹھیک. ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا کے روزہ. میں ان سے ضرور. آپ کل بھی یہ سوال گول کر گئے تھے, آج آپ نہیں کی کر. خوش دامن صاحبہ حیات ہے. جی ہے. جب ہی سہمے لگے. آپ نے جیسے سوال کیا, سہمی دیواروں میں سایوں جیسے رہتے ہیں, اس گھر میں آصف بسائے عامل کامل کہتے ہیں. جی میں انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہمارے جو شہری علاقے ہیں, شہری علاقے میں خواتین واقعی ظالم ہیں, انتہائی ظالم ہیں, اور دیہی علاقوں کے اندر خواتین انتہائی مظلوم ہیں. اچھا کیا یہ سمجھ. دیہی علاقوں میں, گاؤں دیہاتوں کے اندر خواتین انتہائی مظلوم ہیں, ہاں, اور شہری علاقوں کے اندر شوہر انتہائی مظلوم ہے. ہے آپ کی مظلومیت پہ قربان جاؤں آپ کی مظلومیت. واہ 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 بھائی, کیا ہاں کیا بات کیا. جی 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 آپ بتائیں. یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا, اس کا رواج میں نے دیکھا پنڈی میں بہت زیادہ ہوتا ہے, تو یہ صحیح جواب مفتی صاحب دیں گے. یہ کل کی کنی کترا رہے ہیں. نہیں آپ نہیں دینے صاحب, یہ کل کی کنی کترا رہے ہیں. کل سے گول کیے میں جواب. ہاں جی بتائیں. مختصر یہ کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ٹک ٹاک دیکھتے ہیں آپ؟ جی ہاں. نہیں یعنی جیسے کوئی کلپ جیسے کوئی بھیج دیتا ہے نا, تو بھیج دیتا ہے تو وہ تو پھر دیکھے کھولنے کے بعد پتہ چلتا ہے نا. اچھا یہ بتائیے گا عامر بھائی, جی نصیحت عرض کروں, خدا شاہد ہے, ٹک ٹاک کے ذریعے دین کا اتنا مذاق اڑایا, بہت اتنا مسخرہ اڑایا گیا, بہت. یہ دیکھنے والے, یہ بنانے والے, یہ فارورڈ کرنے والے, میں آپ کو بتا رہا ہوں جہنمی ہیں. اس لیے کہ دین کا مذاق اڑانا جو ہے اللہ تعالیٰ کسی طرح سے پسند نہیں کرتا, نمبر 1. دوسرا, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا, ان کے لیے عذاب علیم ہے. یہ اشاعہ فاحشہ کرتے ایک طرف سے, دوسری طرف سے کبھی نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں, کبھی کسی اور چیز کے. میں مسلمانوں سے درخواست کروں گا, اگر تم اللہ کو مانتے ہو, اگر تم رسول کو مانتے ہو, اس کی آل کو مانتے ہو, خدا را ان چیزوں سے اجتناب کرو. یہ تمہیں جنت تو نہیں دلا سکتی, جہنم میں دلوا ضرور سکتی ہے. ٹھیک. مفتی صاحب حتیٰ کہ دعا تک کا بھی لوگوں نے بہت کسی چیز, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بندے کو دکھایا مسجد میں بیٹھا ہوا, ٹوپی پہنی ہوئی, اور رو کے دعائیں مانگ رہے, یا اللہ 50,000 کا سوال ہے, یا اللہ 50,000 کا سوال. دوسرا بندہ برابر میں بیٹھا ہوا, یا اللہ میرا تو صرف 50 روپے کا سوال ہے. تو وہ ناراض ہو کر اس کو جیب سے 50 روپے نکالے, کم وقت مارا, تو میری مارکیٹ کیوں خراب کر لے, یہ لے 50 روپے, دفع ہو جائے. اگر آپ کو ٹک ٹاک کی ویڈیو عام کرنی ہو تو قاری صاحب سے رابطہ کریں, یہ پوری بتا دیں. جی مفتی صاحب یہ بتائیں وسوسوں کی کیا اہمیت ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں وہ جو مسعود صاحب والی بات تھی اس کی طرف تھوڑا سا شاید ہمارا ایک پیغام اور میسج پہنچ جائے. پہلی بات یہ کہ آج ہماری خواتین جب گھروں میں پریشانی ہوتی ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, تو وہ بابوں کے پاس جو ہے نا وہ ہیلپ لینے کے لیے جاتی ہیں. تعویذ دے دو, کوئی گنڈا دے دو, کوئی بتی دے دو, وہ ہوتی ہیں چیزیں. اب وہ لوگ ہوتے کون ہیں؟ بالکل ان پڑھ, جاہل, نکمے, فراڈی, فسادی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کبھی کہتے ہیں زعفران لے آؤ, کبھی کہتے ہیں کالے مرغ کا خون لے آؤ, الو لے آؤ, ہم تمہیں یہ چیزیں کر کے دیں گے. اور پھر انجانے یا جانے میں وہ خواتین اس قدر اس برائی کے دلدل میں دھنستی ہیں کہ نہ خدا یاد رہتا ہے اور نہ دین یاد رہتا ہے.
ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ گھر میں یہ جھگڑا اور یہ چیزیں شروع کیسے ہوتی ہیں، اور یہ جو بے برکتی، سب سے پہلے جس وقت گھر کے اندر تنگ دستی آتی ہے نا، تو وہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، نقصانات ہونا شروع ہوتے ہیں، کاروبار کے اندر معاملات، تو جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ جب جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو مزید جو ہے نا وہ بے برکتیاں آتی ہیں اور نفرتیں آتی ہیں، اور جب نفرتیں آتی ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کو یہ رشتے کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے گزارش کروں گا کہ یہ جتنے بھی مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو قسمتوں کا حال بتاتے ہیں، جو آپ کو کبھی، سوال یہ ہے کہ جو حرام چیز ہے، خون حرام ہے، تو حرام چیز سے کیا تعویذ لکھا جا سکتا ہے، اس کا کیا اثر ہوگا؟ یہ سب جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے۔ ہم پیر صرف اس کو مانتے ہیں، ولی اس کو مانتے ہیں کہ جس کی ذات سے رسول اللہ کی شریعت کا احیاء ہو، جو عمل کرے تو نبی کی شریعت کا احیاء ہو، جس کی سیرت، جس کی صورت نبی علیہ السلام کی سنت کے عین مطابق ہو۔ ایسے شخص جو اللہ سے خوف کھاتے ہوں، بالکل ہم مانتے ہیں ان کی دعاؤں میں بھی اثر ہے، ان کے اگر وہ دم کرتے ہیں اس میں بھی اثر ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آج کل بنایا ہوا ہے، ان کی شکل پہ لعنت برس رہی ہوتی ہے اور وہاں پر بیٹھ کے بابا جی میرے شوہر کا یہ مسئلہ ہے، یہ سب فراڈ اور فساد ہے، اس سے بچیں۔ اور دوسری بات میں، یہ اہم چیز ہے، حدیث کی سند اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں اس کو سند کی ڈسکس کر دوں، نہیں حکم بیان کر دوں، اگر ہوا تو کل بتا دوں گا، لیکن بہرحال حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ ایک عورت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میں عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی ہوں، اور خواتین مدینہ کی طرف سے ایک سوال ہے کہ مرد بھی آپ کے امتی ہیں اور ہم بھی آپ کے امتی ہیں، وہ بھی کلمہ آپ کا پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ آپ کا پڑھتی ہیں، پھر آخر وجہ کیا ہے؟ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کو اجازت ہے اور ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، مرد جہاد کے لیے جا سکتے ہیں، میدان جنگ میں لڑنے کہاں چلے جاتے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ ہم ان مردوں کے گھروں میں ان کی حفاظت کریں، ان کے بچوں کو پالیں، ان کے گھروں کے کام کاج کریں۔ پھر یا نبی اللہ، مرد کما کر لاتے ہیں، ہم کھاتی ہیں، مرد کماتے ہیں، ان کی دل کرتے ہیں کوئی صدقہ دے دیتے ہیں، دل کرتا ہے تو وہ کسی کو مسجد میں دے دیتے ہیں، ہمارے پاس تو ہوتا ہی اتنا ہے جتنا ہم کھا سکیں، تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم یہ صدقات اور خیرات کے اندر حصہ لیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یا نبی اللہ، مردوں یعنی محرموں کے بغیر ہمارے لیے حج اور عمرے کی اجازت نہیں ہے، تو مردوں کو یہ الگ سے یہ فیسیلیٹیٹ کیوں کیا گیا ہے؟ مفہوم حدیث عرض کروں، الگ سے یہ کیوں ان مردوں کو یہ خصوصیت دے دی گئی ہے؟ تو میرا سوال ہے مدینے کی عورتوں کی طرف سے کہ آپ ہمارے لیے اس میں کیا حصہ ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا مدینے کی عورتوں سے جا کر کہہ دے کہ جو تم اپنے شوہر کی اطاعت میں گھروں کا کام کاج کرتی ہو، گھروں کا کام کاج کرتی ہو، تمہیں ثواب میدان جہاد کا عطا کیا جائے۔ اور میدان جہاد کا ثواب کتنا ہے؟ جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ حاصل کیا جاتا ہے، جو شخص میدان جہاد میں اتنی دیر اعلاء کلمت اللہ کے لیے رہا، اسے 70 سال کی عبادت بے ریا کا ثواب عطا کیا۔ اور دوسری چیز یا نبی اللہ، یہ جو صدقات اور خیرات نہیں، سرکار نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر مدینے کی عورتوں سے کہہ دو جب تمہارے شوہر صدقہ دیا کریں، تمہیں پتہ چلے تو تم خوش ہو جاؤ، جتنا شوہر کو ثواب ملے گا اتنا تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ اب جب ڈاکٹر صاحب ہماری خواتین کو ساس کو کیا نام لے رہے تھے؟ ساس ایک بہو تھی، کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی۔ اچھا، ساس بھی کبھی بہو تھی۔ جس وقت انڈیا کے ڈرامے جو جناب وہ گھنٹی بجانے سے شروع ہوتے ہیں اور گھنٹی بجانے پر آ کر ختم ہوتے ہیں، جہاں گھروں کے اندر ساس اور بہو کی لڑائی، فتنہ فساد دکھایا جائے، جہاں بتایا جائے کہ شوہر کو کیسے ٹریپ کرنا ہے، بہوؤں کو کیسے ٹریپ کرنا ہے، ساسوں کو کیسے ٹریپ کرنا ہے، ہمارے یہاں بھی یہ جب ہمارے گھروں کے اندر اس قسم کے ڈرامے، شوہر تو کمائی کے لیے چلے جاتے ہیں، گھر میں ٹی وی ہوتا ہے، یہ بیوی ہوتی ہے، وہ جو مرضی دیکھے، تو جس وقت تک ہم اپنے گھروں کے اندر یہ گند نہیں نکالیں گے، ہمارے گھروں کا ہمارا حال کبھی ٹھیک نہیں ہو مگر یہ ہمارے یہاں بھی ڈرامے ایسے بن رہے ہیں، جی ہمارے یہاں بھی بن رہے ہیں جی ماشاءاللہ۔ نہیں، ہمارے یہاں ویسے نہیں بنتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تھوڑے سے آگے کر کے بنتے ہیں۔ نہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہم ہندوؤں سے پیچھے رہیں؟ تو بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ غلطی ہو گئی۔ اور پھر میں چلیں لگے ہاتھوں ایک اور بات بھی آ گئی، ہمارے ماشاءاللہ جو ہمارے پاکستان کے جو ایکٹر ایکٹریسز وغیرہ جو اداکار فنکار ہیں، سوری ٹو سے، لیکن سچی بات کرنے میں ہمیں پریشانی نہیں ہے، میں حیران ہو رہا ہوں، وہ کوئی ترکی کا بھی ایک ڈرامہ یہاں لگایا گیا، ارطغرل،
والا ارطغرل جو ہے نا وہ بنایا گیا. اب اس ارطغرل کے اندر جو میری معلومات میں آیا، نماز ہے، نعت ہے، قرآن ہے، ہیرو صاحب کی داڑھی ہے، اور خواتین عبایا کے اندر ہیں، خواتین اس میں. تو پاکستان کے وہ بدنام قسم کے ایکٹر کے جن کے 50 سکینڈل بنے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے بھی بیان آ رہے ہیں کہ اپنے کلچر کو نہیں بھولنا چاہیے. میں صدقے جاؤں جب تم جناب یہاں گھنٹیاں بجاتے ہو، جس وقت یہاں ہندوؤں کا وہ بتوں کی پوجا کو تم ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہو، اور جس کی پاداش میں چھوٹے چھوٹے بچے وہ جناب گھٹنوں کو چھو چھو کر سلام کر رہے ہوتے ہیں ہندو معاشرے سے متاثر ہو کر، وہ تمہیں کبھی نظر نہیں آیا. اور آج جس وقت اسلام کا ایک تصور پیش کیا جانے لگا ہے، اور میں بڑے کھلے دل سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، مجھے تو نہیں پتا تھا جب پہلے سنتے تھے کہ انہوں نے حکم دیا کہ ایک ڈرامہ دکھایا جائے، میں دلی طور پر ہنس رہا تھا کہ یار یہ کیسا وزیر اعظم ہے، ایک ڈرامے کے اوپر 10 منٹ یہ تقریر کر رہا ہے. لیکن اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ماشاءاللہ یہ ان کی بہت اچھا ادراک تھا، بہت ان کی اچھی کاوش ہے، ہم اس پر ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے جو رائٹر ہیں، ڈرامہ نگار ہیں ہمارے، مجھے تو اتنے لوگوں کے نام نہیں آتے ہیں، اللہ کرے کہ انہیں بھی اللہ توفیق دے. یہاں محمود غزنوی جیسے ہیرو پاکستان مسلمانوں کے گزرے ہیں، سلطان ٹیپو جیسے لوگ گزرے ہیں، یہاں پر جناب شہاب الدین غوری جیسے لوگ گزرے ہیں، محمد بن قاسم جیسے لوگ گزرے ہیں. اللہ کرے ہمارے ڈرامہ رائٹرز کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ ایسے لوگوں کے نام پر کوئی سیریل بنائیں تاکہ ہماری قوم کو پتہ چلے اسلام کیا ہوتا ہے، اسلامی اقدار کیا ہوتی ہیں، ماں کیا ہوتی ہے، بہن کیا ہوتی ہے، بیوی کیا ہوتی ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے. میسوی صاحب بات آگے نکلی ہے تو ہم تو پھر نکلے گی نا بات آگے. تو میں چاہتا ہوں یہ بہت اچھا موضوع چڑھی ہے، وقفہ لے لیتے پھر آتے ہیں. چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کی بات حاضر ہوتے ہیں. پھر آ گیا کیا